اچھا نہیں، وہاں تک بات پہنچنے کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں. آپ اس سے پہلے ہی سازش کی تھیوری ٹیسٹ کرنا اصل میں نہیں، ظاہر ہے آپ نے بھی دور حکومت دیکھے ہیں، ہم نے بھی دیکھے ہیں. ایک ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے نا ہمارے مقتدرہ اور حکومتوں کے درمیان، 2-2.5 سال سے زیادہ تو یہ ہنی مون پیریڈ نہیں چلتا، بور ہو جاتے ہیں. تو اس حکومت کے 2.5 سال تقریباً پورے ہونے والے ہیں. اب ہم 8 فروری کو منا چکے ہیں 2 سال. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہو صرف میں یہ جاتے ہیں. کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کا ہنی مون پیریڈ 2013 سے 2017 تک چلا تھا جی، تو وہ تو زیادہ سال ہو گئے تھے، تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا، لیکن اس دوران آپ عدالتی وہ سمجھے نا، شروع ہو گئی تھی اکھاڑ پچھاڑ، ڈان لیکس آ گیا تھا. اشارے آثار پہلے واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سیٹھی صاحب اب آپ دیکھیں مریم نواز وہ اس صاحبہ، وقت ہوتے ہیں جب آپشنز ہوتے ہیں، ابھی آپشنز نہیں ہے نا. اب چلیں آپ اپنی بات کر لیں. اچھا رائتا پھیل رہا ہے، گل ویسے مت گئی، باندھے نہیں پہ. آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح. مریم نواز صاحبہ تنقید کا نشانہ بنایا کرتی تھی، نواز شریف صاحب اس عرصے میں تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت کی. تو یکدم مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہو گیا تھا. اب ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ گولے اگل رہا تھا بہت عرصے سے، اور یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی فالوورز ہیں وہ سب تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے. لیکن 2 دسمبر کو عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد ایک دھماکے دار سخت قسم کا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اپلوڈ ہوتا ہے میسج، اس کے بعد سے ٹویٹر خاموش ہے. سلمان صفدر صاحب کی اگر ملاقات ہوئی 2 گھنٹے کی تقریباً، اس کے بعد بھی ٹویٹر کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. باقی سب بھی نرم لہجہ اختیار کیے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ سہیل آفریدی صاحب. پھر آپ کی اپنی بتائی ہوئی پریڈکشن کہ جناب 8 فروری کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہوا کچھ آپ نے جیسے کہ فرمایا تھا. ان سب نشانیوں کے بعد بھی اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کی طرف ابھی نہ جائیں یا میں بات نہ کروں تو تھوڑا اچنبھا لگتا ہے. نہیں، میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں پچھلے ہفتے کہا تھا کہ دونوں سائڈز کی طرف سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کا فیصلہ ہوا. یہ میں نے کہا تھا آپ کو، یہ کہا تھا نہیں، آپ نے کہا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا ڈیل ویل کوئی نہیں ہے. ڈیل کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ بھی لیٹس ایگزامن دیٹ. ڈیل ہر گل ہے تسی ڈیل کر دیندے ہو. ہاں کس کو کہتے ہیں بتائیں؟ ڈیل ہوتی ہے جس سے مکا ہو جائے، فائنل سولوشن ہو جائے، اس کو ڈیل کہتے ہیں نا. اچھا، اب انڈیا کی اور امریکہ کی ڈیل ہو گئی ہے نا، فائنل سولوشن ہے نا، دیٹ از اے ڈیل. ڈیل ہوتی ہے جی چلو جی ہوں فائنل ہو گیا، ختم، نہ تہاڈا بھی مسئلے حل ساڈے بھی. یہاں تو ایسی کوئی صورت حل نہیں ہے. یہاں تو صرف سیز فائر از ناٹ اے ڈیل، اور وہ بھی ٹیمپرری، کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے دونوں سائڈ، لیکن سیز فائر ہے. تو ابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ دیر از اے ٹیمپرری سیز فائر. میں نے یہ پچھلے پروگرام میں کہا تھا آپ کو کہ دونوں سائڈز نے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، کہ یار دیکھیں آپ یہ اتنا مانگ رہے ہیں، ہم یہ نہیں، ایسے نہیں، تھوڑا سا تسی اگے ودو، پھر تھوڑا جیسی بدنے پھر اگے جا کے دیکھیں گے کی ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ اچکزئی صاحب آ گئے ہیں، کمیٹیاں بینڈنی شروع ہو گئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بیان بازی جو ہے ٹھنڈی ہو گئی ہے. چیف منسٹر جو ہیں وہ کے پی کے وہ کور کمانڈر کے ہاں جا کے بیٹھ گئے ہیں، پہلے گرج رہے تھے ان کے خلاف، اب جا کے ان کے پاس بیٹھ گئے ہیں، اور باقی لوگ بھی بڑے طریقے کے ساتھ پی ٹی آئی والے بات کر رہے ہیں، اور حکومت کی طرف سے بھی رانا صاحب ہیں، یہ سارے جو ہیں بڑے نرم رویہ ہے سب جگہ پہ. اور یہ ہے کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے جی. لیکن حکومت کو تو انسیکیور ہونا چاہیے، آپ تو کہہ رہے ہیں ان کا نرم رویہ ہے. میں کہتا ہوں کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے. کیوں؟ قومی حکومت کیوں؟ کتنے قومی حکومت کی آوازیں؟ قومی حکومت کیسے بنے گی؟ کیسے بنے گی یہ تو آپ کو پتہ ہے اس وقت نہیں. دیکھیں نا، وہ تو کہتے ہیں آلریڈی قومی حکومت ہے، سارے تو حکومت میں ایکسیپٹ فار پی ٹی آئی. ہاں تو پی ٹی آئی آ جائے گی نا. نہیں، پی ٹی آئی کسی قومی حکومت میں نہیں آئے گی، بیکاز خان صاحب کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی کیسے قومی حکومت میں آئے گی؟ خان صاحب کا مسئلہ حل ہوئے بغیر اچکزئی صاحب پارلیمنٹ میں آ گئے نا، آ گئے ہیں، مگر قومی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ بھول جائیں آپ. ہی از جو خان صاحب کہیں گے وہی ہوگا. اچکزئی صاحب کے پاس کوئی انڈیپینڈنس نہیں ہے، کوئی آٹونومی نہیں ہے. ہی از اے ون مین شو. جس دن خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ فلانے نے آنا ہے، وہ فلانا آ جائے گا. دس از اے ون مین پارٹی، اس میں 2 مین کی گنجائش ہی نہیں ہے. اچھا، سو لیٹ می موو فارورڈ. اب بات یہ ہے کہ گوئنگ فارورڈ آپ نے 2-3 ایشوز کھڑے کر دیے نا. آپ نے کہا جی کہ یہ بنی گالا جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، کہا نا آپ جی. میں نے کہا آپ سے کیوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ Because that would be part of a deal. It would not be the full deal, but it would be part of a very serious confidence building measure. میرا نہیں خیال اتنی سیریس کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہونے جا رہی ہے، مائی اسیسمنٹ ابھی. اچھا دیکھیے اس ملک میں بڑی جلدی ہر کچھ سب چیز تبدیل ہوتی ہے. اب انڈیا اور امریکہ کے حالات جو ہے ایک دم تبدیل ہو گئے. پہلے ایک دم اس طرف گر گئے تھے، اب اس طرف آ گئے. اب امریکہ آپ کو یاد کر رہا ہے فلسطین کے اندر پیس بورڈ کے اجلاس، تو وہاں بھی ابھی بڑے ایشوز بننے ہیں. پاکستان امریکہ ریلیشنز میرے حساب سے وی کین ڈسکس دس لیٹر. تھوڑی سی وہاں شاید کوئی ہلچل ہو، ہچکیاں آ سکتی ہیں، تو اس کے ساتھ پھر یہ بھی سارا ایشو بن سکتا ہے.
یہ جو سارے امریکہ کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ ہیں چپ ہے. کیوں چپ ہے؟ پہلے تو اتنا شور تھا کانگریس مین کے پاس, سینیٹرز کے پاس لابنگ ہو رہی تھی, یہ ہو رہا, سارے چپ بیٹھے. کیا وجہ؟ اس سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں. کب اس کے بعد نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ بھی یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں ان کے جو نمائندے ہیں وہ ہو سکتا ہے اس کا حصہ ہوں. میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ وہ جو امریکہ والے ہیں وہ بھی تھوڑے بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, اور شاید وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں ملائیں ایک دفعہ پھر خان صاحب سے. جی آپ نے کہا تھا, بالکل کہا. تو میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے دس از میرلی ٹو لوور دا ٹیمپریچر. خان صاحب بہت آگے نکل گئے تھے گالی گلوچ میں, پی ٹی آئی بہت آگے نکل گئی تھی, اس کے بعد گورنمنٹ بھی پھر اسی طریقے کے ساتھ کریک ڈاؤن پہ آ گئی تھی. تو اب دونوں پیچھے ہٹے ہیں. دیٹس واٹس ہیپنڈ. مگر کیا خان صاحب کو بنی گالا بھیج دیا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں ابھی یہ بات پری میچور ہے. ابھی یہ آنکھ والی بات جو ہے نا یہ آگے تھوڑی چلے گی, ڈاکٹرز فیصلہ کریں گے. مگر یہ مجھے بتائیں کہ بنی گالا بھیجنے کا مقصد کیا ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے, کیوں, کیا اس سے خان صاحب کو تو ریلیف مل جائے گی, مگر ساتھ ساتھ بڑے لوگ ہیں جو آپ جیسے جو کہیں گے ڈیل ہوگی, ڈیل ہوگی. ہاں, اس کو ڈیل سے الگ کیسے کریں گے یہ میرے ذہن میں تو سوال پھر خان صاحب کیوں کریں گے ڈیل؟ وہ تو ڈیل کرنا نہیں چاہتے. وہ یہ تاثر بھی نہیں دینا چاہتے تو تھے. پھر آپ کیوں کہہ رہی ہے کہ یہ جائیں گے؟ اصل میں یہ جو بیماری ہے یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 90 دن تک تو آپ کا علاج ہوتا رہے گا, علاج معالجہ. اس کے دوران آپ کو انجیکشنز لگتے رہیں گے, ٹریٹمنٹ چلے گا. تو پھر یہ بنی گالا والی بات کیا وہاں جا کے بہتر کوئی فیسلٹی مل جائے گی؟ اچھا چلیں, آپ تو رد کر رہے ہیں. نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی کوئی جواز نہیں ہے, کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ خان صاحب کو بنی گالا بھیجا جائے. ابھی اسپتال کی ہے, ابھی یہ ہے کہ اسپتال میں ٹریٹمنٹ ہوگی, رہیں گے کتنا عرصہ, واپس آ جائیں گے پریزن, پھر جائیں گے آئیں گے, یہ ساری چیزیں طے ہونے والی ہیں. ابھی کوئی فیصلے نہیں ہوئے. اتنا فیصلہ ضرور ہے کہ اگر کوئی سخت ضرورت نہیں ہے کہ ان کو پرماننٹلی منتقل کر دیا جائے ٹو ہاسپٹل, وہ نہیں ہے. ابھی ایسی کوئی فیصلہ نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. ابھی یہی فیصلہ ہے کہ اتنی جو بھی ہے ان کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے, بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹرانسفر ہم ٹو دا ہاسپٹل. اور پتہ یہ لگے جناب ہاسپٹل میں یہ پہنچ گئے ہیں اور 10 دن وہاں بیٹھے ہوئے اور باہر پی ٹی آئی والے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. ابھی وہ اڈیالہ جیل کے باہر اکٹھے ہوتے ہیں, اور ابھی پارلیمنٹ کے بعد بھی یہ اکٹھا ہونا شروع ہو رہے ہیں. تو اگر پھر ہسپتال میں چلے گئے تو سارے آگے بیٹھ جان گے ہوتے. تو یہ تو گورنمنٹ الاؤ نہیں کرے گی, یہ میں آپ کو بتا دوں. اوکے, یہ اسی لیے آپ کہتے ہیں ہسپتال میں, اور بنی گالا تو بعد کی بات ہے. پہلے ہسپتال بھی آپ نہیں کہہ رہے. میں کہتا ہوں ہسپتال میں بھی کوئی پرماننٹلی ان کو شفٹ کرنا از ناٹ آن دا کارڈز, از ناٹ آن دا ٹیبل. دس از مائی اسیسمنٹ. اب آپ نے اس کے بعد لوگ چھکے مار رہے ہیں, آپ نے اٹھا مار دیا. کیا آپ کہتی ہیں شاید لنڈن بھیج دیا جائے؟ ہاں, کیونکہ وہ کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں نا. جیسے طارق فضل یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جانا ہو, ظاہر ہے ان کے صاحبزادے بھی ٹویٹ کر رہے ہیں, کنسرن شو کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے. تو اپنی چلیں آپ کے ایک سیکنڈ کے لیے آپ کی بات میں ہم کہتے ہیں اچھا اتنا بڑا برا حال ہے تو لنڈن بھیج دیں گے. آپ کو اس بات کا احساس تو ہوگا نا جب آپ لنڈن بھیجیں گے ان کو, ٹھیک ہے نا, کہ یہ لنڈن پہنچ گئے تو کیا کریں گے. تو 1 لاکھ بندہ لے کے تے انہوں نے اتنے ہر روز ڈیمونسٹریشنز کر دینے ہیں. سارے یو کے سے لوگ آ جائیں گے, سارے یورپ سے آ کے خان صاحب کی حمایت کے اندر کھڑے ہو جائیں گے. اٹ ول بی دی اپوزٹ آف واٹ ہیپنڈ when میاں صاحب واز دیئر. میاں صاحب تو پبلک بھی نہیں جا سکتے تھے, اور یہاں یہ ہے کہ ساری کی ساری پی ٹی آئی جو ہے وہاں ہائیڈ پارک جو ہے وہ سارے کا سارا ٹیک اوور ہو جائے گا خان صاحب کے لیے. تو یو تھنک کہ خان صاحب کو یہ اس قسم کا موقع دیں گے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس دن یہ خان صاحب کو انہوں نے باہر بھیج دیا نا, جی تو سمجھو ختم, کہانی ختم, یہ فارغ ہے, کہانی ختم. تو اس لیے اتنے بیوقوف تو نہیں ہے نا کہ دل ڈو دیٹ. یہ اگر ہم جیسے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اتنا پتہ ہے تو ان کے پاس تو بڑی انفارمیشن ہے, انٹیلیجنس ہے, اور ہمیں پتہ ہے پی ٹی آئی کتنا پیشنیٹلی خان میں بلیو کرتی ہے. آپ تو ٹھنڈی ہوئی ہے تھوڑی سی, بیکاز دھمکیاں شمکیاں چل رہی ہیں, پاسپورٹس یہ وہ تصویریں لگ رہی ہیں. خان لنڈن پہنچ گیا تو اب سمجھو ایک ارتھ کوئک آ جانا ہے. سارے پی ٹی آئی نے یہاں سے بھی پہنچ جانا ہے وہاں, اور وہاں سے بھی پہنچ جانا ہے. تو یہ رسک تو کوئی گورنمنٹ نہیں لے سکتی. تو اس لیے لب لباب ساری باتوں کا یہ ہے, کوئی ڈیل نہیں ہے, کوئی کنسپریسی نہیں ہے, کوئی حکومت کمزور نہیں ہے آن بہاف آف پی ٹی آئی. وہ آپس میں ان کے چھوٹی بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں کیبنٹ کے اندر, مگر دیٹ از بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا گورنمنٹ. اچھا, اوکے, بٹ ناٹ خان صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک.